اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ایسا پاک العمل اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ اس ذات سے جو بھی مانگو گے ملے گا، بے شمار مانگو بے شمار ملے گا۔ گھر مانگو گے، گاڑی مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرضوں سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام کروا لو، پورے سال کی تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ خالی پیروں فقیروں کے پاس بھی جانا چھوڑ دیجیے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ بتائے کہ طریقہ ترتیب سے پڑھ لے گا، در در کی ٹھوکریں کھانوں سے بچ جائے گا، لوگوں کی محتاجی سے بچ جائے گا۔ رمضان کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ، اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی بھی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ایسی دعا ہے جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، ایسے کلمات ہیں جو رب کے بہت لاڈلے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بے کریم سے جو بھی مانگو گے ہر حاجت اللہ پاک آپ کی پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ آج آپ نے یہ وظیفہ بتایا کہ طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے اور آپ نے انتہائی جوخزوں کے ساتھ یہ وظائف کرنے ہیں۔ رب کی ذات آپ کو بہترین نوازے گی۔ وہ ذات بہت ہی رحمان رحیم والی ذات ہے، بڑی کریم والی ذات ہے۔ وہ نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، جب دینے پہ آتی ہے تو بے لوث عطا فرماتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے نیک سبر پر بہن کا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال میں ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ اور کرتی رہوں گی۔ اس سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ محمد یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 7 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے، کسی کی نیت علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی نیت ہو آپ نے کر لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اپنے وظیفہ کرنا ہے وہ قرآنی آیات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ کے سامنے اعتراف کریں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے والا رزق اور مال میں، جان میں برکت اور وسعتیں اور فضیلتیں آ جائیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ بھی قرآنی آیات کا ہے جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جو رب کا پسندیدہ کلام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے کیسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھ لینا ہے۔ کلمات کو کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو رب کریم نے فرمایا ہے کہ میں فقیر سے اس کو بادشاہی عطا کر دوں، بے روزگار پڑھے گا اس کو روزگار عطا فرما دوں گا۔ جو جس مقصد اور جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے یا غنی۔ آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے اللہ پاک مجھے غنی کر دے، مال و دولت سے، رزق دولت سے، ہر چیز سے، سکون سے، ہر چیز میں مجھے غنی کر دے، میری نسلوں کو غنی کر دے۔ یا غنی یا غنی یا غنی۔ اس طرح آپ نے یا غنی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دان پر 21 بار پڑھ لینا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے اور اس پہ کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ جو یہ وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو
قبول کرے گا۔ اور آخر میں آپ نے اتنی ہی بار درود شریف پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، لگا کر رب کریم سے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب دل کو سکون آ جائے آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کے سال اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو کا وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگتے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور تحریر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔